ہوتا ہے، کبھی خواب دیکھیں تو یہ نہ سوچا کہ خواب بڑی گندی ہے، خواب بڑی اچھی ہے۔ کبھی بڑی گندی ہوتی ہے اور اس کی تعبیر بڑی اچھی ہوتی ہے، اور کبھی خواب بڑی اچھی ہوتی ہے، اس کی تعبیر بڑی گندی ہوتی ہے۔ اس لیے جب کسی کو بندہ خواب دیکھے تو محض خواب سے فیصلے نہ کیا کریں، خواب کیسے دیکھی ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے۔ آپ نے ایک عورت کا نام سنا ہے، اس کا نام ہے زبیدہ۔ اس نے خواب دیکھی کہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کپڑے اتارے ہوئے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں دنیا سے، اور دنیا سے آ رہے ہیں اور لوگ اس کے ساتھ غلط کام کرتے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں خواب بڑی گندی ہے، دیکھو میرے سامنے بیٹھا ہے، اس کا چہرہ بدل گیا، اتنی گندی خواب۔ اب اس نے معبر سے پوچھا، علماء سے، میں نے خواب دیکھی، تعبیر کیا ہے؟ اب خواب دیکھو اور تعبیر سنو۔ معبرین نے تعبیر دی کہ تجھ سے خدا دین کا ایسا کام لے گا کہ جس سے نفع عرب و عجم کے لوگ اٹھائیں گے۔ اب خواب کی تعبیر کیا تھی؟ اس نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک ایک نہر کھدوا دی، جس نہر کا نام نہر زبیدہ ہے، اور مکہ سے مدینہ آنے والے حاجی عمرے والے پانی پیتے۔ اب دیکھو خواب کیا دیکھی ہے اور تعبیر کیا ہے۔ کبھی خواب اچھی ہوتی ہے، تعبیر گندی ہوتی ہے، کبھی خواب گندی ہوتی ہے، تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ میں ایک دو خوابیں بات چل پڑی ہے، سنا تو آپ کے ذہن میں ہے۔ خواب دیکھی، خواب دیکھنے والا کون ہے؟ نواب صدیق حسن، غیر مقلد عالم، ان کا شاگرد اور مرید مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے کہا کہ رات میں نے خواب دیکھی ہے، ایک جنازہ پڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور کسی آدمی نے نواب صدیق صاحب کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، اللہ کے نبی کی موجودگی میں مصلی پر کھڑا کیا۔ مرید بڑا خوش ہے کہ بڑی اچھی خواب ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا اگر یہ خواب سچی ہے تو تمہارے پیر نواب صدیق صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا آدمی زندہ ہو اور نبی سے آگے مصلی پر بڑھے، ایسے تو نہیں ہوتا، ہاں بندہ فوت ہو جائے اور اس کی میت کو آگے کر دیا جائے، ایسے ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہارے پیر صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں۔ پتہ چلا نواب صدیق صاحب کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ اب دیکھو خواب کیسی ہے اور تعبیر کیسی ہے۔ کبھی خواب اور ہوتی ہے، تعبیر بالکل الگ ہوتی ہے۔ مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی کہ ایک شہر سے کچھ بطخیں اڑی ہیں اور میرے گھر میں آ کے بیٹھی ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے خواب کی تعبیر پوچھی، فرمانے لگے بڑے محبت میں کہ تم نے درخواست دی ہے ملازمت کے لیے، تمہاری درخواست منظور ہو گئی ہے، اب تمہاری ملازمت کے لیے گورنمنٹ کی طرف چٹھی آنے والی ہے، اگر تم مٹھائی کھلاؤ ہم تعبیر یہ دیں گے کہ 20 روپے ماہانہ پر تمہیں ملازمت ملے گی، اگر مٹھائی نہ کھلاؤ تو پھر تعبیر یہ ہے کہ 11 روپے ماہانہ پر تمہیں ملازمت ملے گی۔ جیسی اگر مٹھائی کھلاؤ گے تعبیر یہ دیں گے، مٹھائی نہیں کھلاؤ گے تعبیر یہ دیں گے۔ انہوں نے کہا جی میں مٹھائی کھلاؤں گا، آپ 20 روپے والی تعبیر دے دو۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہ اپنے دین کو بیچ رہے تھے، یہ بالکل ایسے ہی تھا۔ یہاں دارالعلوم دھیر کا نتیجہ وفاق سے آ گیا ہے، اور محترم صاحب آ کر کہتے ہیں طالب علم کو کہ بھئی تمہارا نتیجہ آ گیا ہے، کہتے ہیں استاد جی نمبر کتنے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے۔ استاد جی بتا دو، چائے پلاؤ گے پھر بتاؤں گا۔ اب استاد نے کیا چائے طالب علم سے پینی ہے، محترم صاحب کیا چائے پئیں گے؟ یہ تو دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں مٹھائی کھلا دوں گا، آپ مجھے تعبیر یہ دیں 20 روپے ماہانہ کی تنخواہ۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے کہ تمہیں 20 روپے ماہانہ پہ حکومت کی طرف سے ملازمت کی چٹھی ملے گی۔ کچھ دنوں بعد چٹھی آ گئی اور 20 روپے ماہانہ کی ملازمت ملی۔ مولانا مظہر نانوتوی نے پوچھا حضرت آپ نے تعبیر کیسے نکالی ہے اور یہ کیسے کہہ دیا مٹھائی ہوگی تو 20 نہیں ہوگی تو 11؟ فرمانے لگے کہ تم نے خواب میں بطخ دیکھی ہے جو فلاں شہر سے اڑی ہے اور تمہارے گھر کے اندر آ کر اتری ہے۔ عربی زبان میں بطخ کو بطن کہتے ہیں، جس میں با ایک ہے اور تا دو ہیں، بطن تا مشدد، اور فارسی زبان میں بطخ کو بط کہتے ہیں جس میں با ایک اور تا ایک ہے مخفف، اور ابجد میں دیکھیں تو با کے عدد 2 بنتے ہیں، تا کے عدد 9 بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ خواب دیکھتا ہے آسمان و زمین کے درمیان خواب لٹک جاتی ہے، جیسی معبر تعبیر دیتا ہے اس کے مطابق خواب صادق آتی ہے۔ اب میرے اوپر ہے میں تعبیر کیسے دوں گا؟ اگر میں عربی والی بطخ لوں گا تو با 1 اور تا 2 بنتے ہیں، 9 اور 2 11 اور 11 اور 9 20 بنیں گے۔ اگر
فارسی والی بطخ لوں گا وہ بط ہے جس میں با اور تا ایک ہے تو 9 اور 2 11 بنتے ہیں، اگر میں عربی والی بطخ لوں گا تو 20 بنیں گے، اگر فارسی والی لوں گا تو 11 بنیں گے۔ تم نے کیا دیا؟ مٹھائی کھلائیں گے، ہم نے فارسی کی بجائے عربی والی بطخ مراد لی ہے تو تمہاری تنخواہ 20 روپے پہ لگ گئی ہے، تمہیں ملازمت وہ ملی ہے۔ اب دیکھو یہ خواب کی تعبیر ایک مستقل فن ہے، اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے خواب دیکھی، عنوان ہے نا ذہن میں، میں خوابیں سناؤں گا تم بہت خوش ہوگے، یہ کیسا مولوی ہے، ایسے باتوں پر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، ان کو خوابیں سناؤ، قصے سناؤ، کہانیاں سناؤ، اس پہ بہت پیار کرتے ہیں۔ میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی اور خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی ہڈیاں مبارک بکھری پڑی ہیں اور امام صاحب نے جمع کی ہیں۔ اپنے شاگرد کو بھیجا، امام ابن سیرین کے پاس جاؤ اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھو کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن میرا نام نہ بتانا، خواب دیکھنے والا کون ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا شاگرد گیا، پوچھا جی ایک بندے نے یہ خواب دیکھی اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ امام ابن سیرین نے پوچھا یہ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا جس نے خواب دیکھی اس نے منع کیا میرا نام نہ بتانا۔ فرمایا بیٹا اس خواب کو ابو حنیفہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے، تو یہ بتا خواب دیکھنے والا کون ہے۔ کہا یہ خواب تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی ہے۔ اب ابن سیرین نے تعبیر دی ہے۔ امام صاحب نے خواب کی تعبیر کیوں پوچھی ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے نبی کا جسم محفوظ بھی ہے اور نبی کا جسم قبر میں زندہ بھی ہے۔ جب جسم محفوظ بھی ہے تو جسم زندہ بھی ہے، تو پھر ہڈیاں بکھری ہوئی کیسے نظر آئی ہیں؟ اس لیے خواب کی تعبیر پوچھنی پڑی۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جاؤ امام ابو حنیفہ کو مبارک دے دو، میرے نبی کا دین جو دنیا میں بکھر گیا ہے اس کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام خدا تم سے لے گا۔ یہی وجہ جو دین دنیا میں پھیل گیا تھا اس کو ایک جگہ جمع امام ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے پہلا کوئی امت میں ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس نے اس قدر دین کو جمع کیا جیسے امام ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ انتخاب امام ابو حنیفہ کا ہے، یہی وجہ ہے کہ ابھی لوگ ہم سے پوچھ لیتے ہیں بھئی تم نے جو تقلید کی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، یہ تو کوفے والا امام تھا۔